کہ آج کا دن
نجات فرمائے۔ اللہ کریم کی جو کتاب مقدس ہے ہر ایک زمانے میں ہر قسم کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت اور راہ نجات ہے۔ اس لیے ہدایت فضی عجائب کو قرآن پاک کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَخْتَلِطُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ اور قرآن پاک میں دوسری زبانیں مل نہیں جاتی۔ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ اور زیادہ پڑھنے سے قرآن پرانا نہیں ہو جاتا۔ اور قرآن مقدس کے جو عجائبات ہیں، جو اس کی برکات ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کریم نے اس امت کے ہر فرد کے لیے راہ ہدایت اور راہ نجات بنایا ہے تو اپنی کتاب قرآن مقدس فرقان حمید کو۔ جتنے بھی لوگ پہلے تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے ہیں، ان کی تباہی کے اسباب میں سے دو بڑے سبب ہیں جن کی وجہ سے آگے قومیں تباہ اور برباد۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا تو قومیں تباہ ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، انبیاء کی تعلیمات کو بھلا دیا تو اللہ کریم نے قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ آدمی انسان جو تباہ و برباد ہوتا ہے انہی وجوہات کی وجہ سے، ایک کہ وہ پیغمبر کے طریقے کو ختم کر دیتا ہے، دوسرا وہ اپنے پیر و مرشد اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج پہ چلتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت تک کسی انسان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں جب تک کہ ہر عبادت میں طریقہ ہو امام الانبیاء۔ اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ کریم نے پہلے قسم اٹھائی ہے، بعد میں طریقہ بتایا۔ فرمایا اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، قولی عبادت کرتا ہے، بدنی عبادت کرتا ہے، مالی عبادت کرتا ہے، اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس عبادت میں طریقہ محمد رسول اللہ کا نام۔ اب یہ جو چیز ہے یہ کسی مولوی یقین کی نہیں، یہ تو قرآن مقدس خود گواہی دیتا ہے۔ 22واں سپارہ سورۃ احزاب کی 21 نمبر آیت خود پڑھ کے دیکھو جا کے۔ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لام اور قد جب ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو معنی قسم کا پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لَكُمْ تمہارے فرشتوں کے لیے نہیں، فرمایا لَكُمْ تمہارے لیے، لام فائدے کے لیے، کم ضمیر خطاب کے لیے۔ فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے۔ جب تک کہ ہر عبادت میں طریقہ پیغمبر کا نہ ہوا اس وقت تک تمہاری عبادت قابل قبول ہو سکتی نہیں۔ تو فرمایا اسوۃ حسنہ، کس شخص کے لیے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کریم کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن رسوائی اور ذلت سے بچنا چاہتا ہے، یعنی جو اللہ کی ملاقات کی امید بھی رکھتا ہے اور قیامت کے دن ندامت اور ذلت اور خاری سے بچنا بھی چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے تو محمد رسول اللہ۔ اب دوسرے مقام پہ قرآن نے یہ لفظ بولا ہے
سیاق و سباق کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، وہاں پہ مراد ہے ابراہیم، وہاں پہ رسول کا لفظ ذکر نہیں کیا، اور اس امت کو جب حکم دیا گیا ہے تو صاف رسول اللہ کا ذکر کیا، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو فرمایا لکم تمہارے، عربی گرامر میں یہ لام جو ہے یہ فائدے کے لیے آتی ہے، فرمایا تمہاری جانوں کا فائدہ ہے تو محمد کے طریقے، تو فرمایا تمہاری جانوں کا نقصان ہے اس وقت جب کہ پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دو، پیغمبر کے طریقے پہ عمل کرنے سے تمہارے لیے فائدہ ہے، اور پیغمبر کا طریقہ چھوڑنے میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے قسم اٹھا کے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنۃ۔ اب اس آیت کو اچھی طرح سمجھو، فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میرے پیغمبر کا طریقہ تمہارے لیے فائدہ بھی ہے اور طریقہ بھی سب سے اچھا ہے، یا تو یہ ہو کہ صرف فائدہ ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کا طریقہ اچھا ہو۔ اللہ کریم نے تخصیص کی ہے، فرمایا اسوۃ حسنۃ، حسنۃ اسوہ کی صفت ہے، صفت اور موصوف دونوں کو ملا کے پھر ان کے اوپر تنوین تعظیم کو داخل کیا ہے، اسوۃ کے اوپر بھی تنوین تعظیم کی ہے، حسنۃ کے اوپر بھی تنوین تعظیم کی ہے۔ معنی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی روح زمین کے انبیاء بھی مل جائے، ان کا طریقہ تمہارے لیے بہتر نہیں، سب سے بہتر طریقہ تمہارے لیے ہے تو محمد رسول اللہ۔ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، فرمایا جو بندہ اللہ کریم سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرمایا کہ یا اللہ جو آدمی پیغمبر کے طریقے کے خلاف چلتا ہے، کیا وہ آدمی مسلمان ہے یا مومن ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ قرآن نے تو فتویٰ لگایا، قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا لوگوں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جس کام کا طریقہ اور فیصلہ میرا پیغمبر کر دے اگر اس کے خلاف چلو گے تو قرآن کہتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ کبھی بھی مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اب قرآن مقدس نے تو فیصلہ کر دیا کہ ہر چیز میں، ہر عبادت میں طریقہ ہو تو امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، تو جس کام میں پیغمبر کا طریقہ نہیں، اگرچہ ساری دنیا کرے وہ دکھلاوا تو ہو سکتا ہے، فرمایا لیکن دین ہو سکتا، وہ شہرت تو ہو سکتی ہے لیکن دین ہو سکتا، وہ ریاکاری تو ہو سکتی ہے لیکن دین ہو سکتا، وہ لوگوں کے ہاں باوا تو ہو سکتی ہے لیکن دین کا جز اور حصہ کبھی بھی ہو سکتا، اگرچہ ساری دنیا اس میں ملوث ہے، لیکن اللہ کریم کے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں، مسلم شریف کی روایت، من عمل عملا، کوئی بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، فرمایا لیس علیہ امرنا، جس کام کا میں محمد سے حکم ثابت نہیں، فہو رد، وہ چیز مردود ہے اگرچہ ساری دنیا اس کو کرے۔ تو دین وہی ہو سکتا ہے جس عبادت میں، جس ریاضت میں طریقہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ کریم نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، جب پہلے قسم اٹھا دی تو فرمایا جو بندہ پھر میرے پیغمبر کے طریقے پہ چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی نگاہوں میں وہ گھٹیا ہوگا،
دنیا اس کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں مقام اس بندے کا ملائکہ سے بھی زیادہ ہے۔ وَمَن يَمْشِ فِي إِرْضَائِهِ فَقَدِ ارْتَفَعَ وَمَن يَمْشِ فِي إِرْضَائِهِ فَقَدِ ارْتَفَعَ رَفْعُ الْقُبُولِ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَمْشِ فِي إِرْضَائِهِ، جو بندہ بھی چلتا ہے میرے محمد کے طریقے پہ، مانا کیا آیت کا شاعر نے کہتا ہے وَمَن يَمْشِ فِي تو جس دن میں پیغمبر کی وفات ہو اس دن پہ خوشی کرنے والا یا تو یہودی ہوتا ہے یا عیسائی ہوتا ہے یا پھر تیسرا شیطان۔ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے۔ سب علماء کی، تھوڑے علماء کی، آپ کو پتہ ہے کہ پیدائش کے بارے میں پچھلے جمعے پہ سارے اقوال ذکر کیے تھے کہ پیدائش میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن وفات کے اوپر کسی بندے کا بھی اختلاف۔ سب محققین نے، علماء سیرت نے، جتنے بھی علماء ہیں سب نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ تو 12 ربیع الاول کا دن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے، پیدائش کا دن نہیں ہے۔ تو جو آدمی بھی، چاہے ساری دنیا اس کام میں ملوث ہے، جو آدمی بھی پیغمبر کی وفات پہ خوشی کرتا ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تھی، تمہید میں واقعہ سن لیں، مالک بن نویرہ یہودی تھا۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس آدمی نے اپنے گھر پہ جا کے اپنی عورتوں کو کہا کہ آج خوشی مناؤ، مہندی لگاؤ۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، حتیٰ کہ اس واقعہ کو اثنا عشریہ جو شیعوں کی کتاب ہے انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ مالک بن نویرہ جو محمد کی وفات کے اوپر اپنے گھر پہ خوشی کرنے والا ہے اور اپنی عورتوں کو اس نے حکم دیا کہ مہندی لگاؤ، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو حضرت خالد بن ولید نے جا کے اس مالک بن نویرہ کا سر قلم کر دیا، فرمایا کون بندہ ہوتا ہے جو محمد کی وفات پہ خوشی
کیس ابو بکر صدیق کی عدالت میں آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے خالد بن ولید تم نے کیوں اس شخص کو قتل کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ پیغمبر کی وفات کے دن خوشی کر رہا تھا، تو پیغمبر کی وفات کے دن خوشی کسی مسلمان کو نہیں ہوتی، تو اس نے پیغمبر کی وفات پہ خوشی کی ہے، تو میں خالد بن ولید اس چیز کو برداشت کر سکا تو میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو دیکھو ابو بکر صدیق نے کیا فیصلہ کیا، فرمایا جو آدمی پیغمبر کی وفات کے دن خوشی کرتا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اس انسان کو قتل کر دے، کوئی سزا نہیں، کوئی قصاص نہیں، الٹا فرمایا کہ اس آدمی کی سزا یہی ہے جو پیغمبر کی وفات کے دن خوشی کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا۔ اور پیغمبر کی وفات کس دن ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول کے دن، عند عامۃ الخلق، پوری جو علماء ہیں ان کے نزدیک مشہور ہے کہ وفات جو ہے پیغمبر کی 12 ربیع الاول کے دن ہوئی۔ تاریخ کے علماء نے علامہ ابن حجر العسقلانی، اس شخص جیسا کوئی مال جلا نہیں کہ وہ علم کا ایک سمندر ہے، علامہ ابن حجر، کوئی بھی روح زمین پہ جس کا نام ہے علم، ہر علم کے فن میں کتاب ملتی ہے علامہ ابن حجر کی، جو تفسیر کا عالم، حدیث کا عالم، فقہ کا عالم، اصول کا عالم، ادب کا عالم، منطق کا عالم، فلسفے کا عالم، سیر کا عالم، تاریخ کا عالم، تہذیب کا عالم، کوئی ایسا فن نہیں علم میں جس کے اندر ابن حجر کی کتاب لکھی ہوئی۔ اور علامہ ابن حجر نے بخاری شریف کی شرح لکھی، 12 جلدوں میں فتح الباری ہر مولوی کے پاس ہوتی ہے، اس کے اندر علامہ ابن حجر فرماتے ہیں والجمہور انہا 12 فی ربیع الاول، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے جمہور سب علماء کے نزدیک کیا ہے 12 ربیع الاول کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات۔ شافعیوں کا سب سے بڑے عالم امام احمد بن ابو بکر العسقلانی الشافعی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کے دن۔ سیرت کا بڑا عالم معین الدین ندوی شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے جب ربیع الاول کی 12 راتیں گزر چکی تھی، یعنی 12 ربیع الاول کے دن۔ دول العرب جو تاریخ کی بڑی کتاب ہے اس کے اندر بھی مکتوب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کے دن۔ احمد رضا خان جو بریلوی فرقہ کا بڑا عالم ہے، اس کا فتاوی ہے رضویہ، اس کے اندر خود دیکھو تم 8ویں جلد ہے، اس کے اندر کہتا ہے 8 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور 12 ربیع الاول کے دن نبی علیہ السلام والسلام کی وفات ہوئی۔ شیخ عبد الرحمن اپنی کتاب روضۃ الانوار جو سیرت کی معروف کتاب ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ علامہ سیوطی جلال الدین سیوطی جس کی تفسیر تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ سیوطی جو بہت بڑے تاریخ کے بھی عالم ہیں اور تفسیر کے بھی بڑے عالم ہیں، بہت بڑی کتابوں کے مصنف علامہ سیوطی، وہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی 12 ربیع الاول کے دن، جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ علامہ سلابی نے اپنی کتاب سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی 12 ربیع الاول یوم قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس اليوم، اس 12 ربیع الاول کے دن ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی، اسی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔
علامہ ابن قیم الجوزی جو بہت بڑا عالم اور باعث اور خطیب اور تاریخ دان بڑا عالم ہے، ابن قیم الجوزی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن 12 ربیع الاول کو ابو بکر صدیق نے لوگوں سے خلافت کی بیعت کی۔ جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں یا سیر کی کتابیں ہیں، تمام کتابوں کے اندر یہ چیز منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کے دن۔ اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن تمام علماء اور محققین کے نزدیک یہ وفات کا دن ہے، پیدائش کا دن۔ تو جو آدمی وفات پہ خوشی منائے تو پھر اپنی عقل کا علاج کروائے، اس لیے کہ پیغمبر کی وفات پہ مسلمان خوش ہوتے۔ کوئی ایک حوالہ بھی ایسا ملے مستند جس کے اندر یہ چیز ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ پیدائش جو ہے 12 ربیع الاول، لیکن یہ کوئی بھی نہیں۔ اب تم دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج کیا، عرفات کا دن، یہ عرفات کا دن 9 ذی الحجہ کا دن، آخری ٹائم پہ عصر کی نماز کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مکہ میں اور عرفات میں آخری آیت یہ نازل ہوئی قرآن کی، اور یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 3 مہینے اور 3 دن 9 ذی الحجہ کے دن نازل۔ آپ کی وفات سے 3 مہینے اور 3 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کا حساب لگاؤ کہ وفات کا دن کون سا بنتا ہے؟ 12 ربیع الاول کا دن بنتا ہے۔ ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں جا رہا، 2 مہینے وہ اور 33 دن دے، پورا 12 ربیع الاول کا دن بنتا ہے۔ سب مورخین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے نبی علیہ السلام کی وفات سے 3 مہینے اور 3 دن پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آیت کے اعتبار سے بھی وفات کا دن 12 ربیع الاول بنتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان بھی کیا، اس لیے کہ پیغمبر کی وفات کا دن خوش ہونے والا یا تو یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ آگے پتہ چلے گا جو صحابہ کرام نے خود اس چیز کی تشریح کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور لوگوں، آج دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو سکتی؟ اليوم اکملت لکم، عصر کے بعد کا ٹائم ہے، میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کے اوپر سوار ہے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، 1 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ لوگوں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور لوگوں، دین کو آج کامل اور مکمل کر دیا گیا ہے، لا یزید ولا ینقص، اس میں کوئی کمی کوئی نہیں، زیادتی کوئی نہیں، دین آج کامل ہو چکا ہے۔ فرح الصحابہ وفرح عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب بڑے خوش ہو گئے کہ آج دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے، لیکن فبکا ابو بکر، ایک کونے پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ پوچھا عمر بن خطاب نے، لماذا تبکی یا ابا بکر؟ او ابو بکر صدیق، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو جمعہ کا دن ہے، آج تو 9 ذی الحجہ عرفات حج کا دن ہے، آج تو دین کامل ہوا ہے، تو کیوں روتا ہے ابو بکر صدیق؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر بن خطاب، ان لکل شیء اذا یتم فعلیہ نقصان۔ عمر بن خطاب
مکمل ہو چکا ہے تو مجھے ڈر لگ گیا ہے ھذا نعی رسول اللہ، تو یہ محمد رسول اللہ کی موت کی خبر ہے۔ اس لیے میرے دل کے اندر بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ یہ پیغمبر کی وفات کی خبر ہے، دین بھی مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس میں خبر ہے کہ محمد رسول اللہ بھی زیادہ دیر ہمارے اندر رہیں گے۔ منا سے واپس آ کے بیت اللہ شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، طواف کر کے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری طواف ہے۔ طواف بیت اللہ شریف کا کر کے ما بین الرکن و ما بین الباب، بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک کو بیت اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، فخدہ الایمن، اور اپنا دایاں رخسار ملتزم کے پاس رکھ دیا ہے، فبکا بکا شدیدا، بڑی دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے ہیں۔ رونے کے بعد لمبی دعا کر کے، کیوں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دیدار ہے جو بیت اللہ شریف کا ہے۔ جب مکے سے نکلنے لگے نا نبی علیہ السلام تو آپ نے فرمایا واللہ انک خیر ارض اللہ، او بیت اللہ شریف مجھے اللہ کی قسم ہے تو اللہ کریم کے روئے زمین میں سب سے بہتر مکان ہے۔ فلولا انی خرجت لولا اخرجت منک، مجھے اللہ کی قسم ہے بیت اللہ شریف میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگرچہ یہ تیرے رہنے والے میں محمد کو نکالے نہیں۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکالا گیا، اس کے بعد ابھی موقع آیا ہے جو بیت اللہ شریف کی زیارت کا موقع ملا ہے، سوائے عمرۃ القضاء کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں بیت اللہ شریف کے ساتھ، فبکا بکا شدیدا، لمبا زمانہ نبی علیہ السلام بیت اللہ کے ساتھ چمٹے رہے ہیں، دعا کر کے مکہ شریف سے باہر نکلتے ہیں۔ باہر نکل کے لوگوں کو جمع کیا ہے، فرمایا لوگوں میں محمد رسول اللہ کی ایک بات سن لو۔ تمام لوگ جمع، صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فیقبض روحی، او میرے صحابہ کرام سن لو، ایھا الناس، او لوگوں میں اللہ کریم کا ایک انسان بندہ ہوں، انا بشر، میں بشر ہوں، انسان ہوں، اولاد آدم میں سے، یوشک ان یاتی رسول ربی، قریب ہے کہ کا بندہ اللہ کریم کا میں محمد کی طرف پیغام لے کے آئے گا، فیقبض روحی، وہ میری روح کو قبض کر لے گا، تو انکم ستسألون بین یدی ربی یوم القیامت، قیامت کے دن پھر میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم بتاؤ میرے بارے میں اللہ کریم کے سامنے کیا گواہی دو۔ صحابہ کرام فرماتے اللہ کے پیغمبر وفیتا وعدیتا وبلغتا فجزاک اللہ خیرا من جزائہ نبیا عن امتہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر ہم کہیں گے کہ آپ نے حق ادا کیا ہے رسالت کا، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، ہر چیز دین ہمارے تک پہنچ چکا۔ اللہ کے پیغمبر آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس اللہ کریم نے مجھے نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا۔ یہاں پہ پھر آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں میرے اوپر موت آنے والی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، اور لوگوں جب اللہ کریم کی طرف سے میں محمد کے اوپر موت کا فیصلہ ہونے لگے گا، لوگوں فاجیب، میں تو نعم کرنے کے قابل ہوں، انکار کر سکتا۔ لکل اجل قریب، ہر ایک انسان کے اوپر موت آنے والی ہے، میں محمد کریم کے اوپر بھی جب موت کا فیصلہ ہوگا تو میں انکار کر سکتا۔ مدینہ الرسول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بات آپ نے فرمائی، لوگوں ایھا الناس انا
یہ کر کے خطبہ دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ الرسول میں پہنچ گئے. مدینہ میں پہنچ گئے. 15 دن وفات سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا تو آپ بیٹھ کے سنتیں ادا کر رہے. بیمار ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتیں ادا کر رہے ہیں تو جا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر بن خطاب آگے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر شبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر نے کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے بال مبارک ہوتے وہ سفید ہو چکے آپ بوڑھے ہو چکے. اس وقت بزع شعرات عند اذنیہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 سے لے کے 9 بالوں کے درمیان کانوں کے قریب بال سفید ہو چکے تھے. موت سے 15 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں شبت یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر کانوں کی لو کے پاس کچھ بال میں عمر کو سفید نظر آتے ہیں. لگتا ہے آپ پورے ہو گئے. اللہ کے پیغمبر آپ نے فرمایا عمر شیبتنی ہود عمر مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. فرمایا ایھا آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کس آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کون سی آیت؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فرمایا میرا پیغمبر سیدھا ہے اس دین کے اوپر جو دین میں خدا نے تمہیں قرآن میں دیا ہے. فاستقم سیدھا ہے اس دین پہ ولا تطغوا تو بھی سیدھا ہے تیرے ماننے والے بھی اس دین کے اوپر سیدھا رہے. ولا تطغوا اس سے آگے پیچھے جانے کی اجازت ہو. تو آپ نے فرمایا عمر مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. فرمایا عمر اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. پھر 13 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات میں باقی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوتی ہے. آخری آیت جو قرآن کی نازل ہوئی ہے. آخر آیت نزلت من القرآن علی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخری آیت نازل ہوتی ہے. فاتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. کیا مطلب واتقوا یوما اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو لٹا دیا جائے گا اللہ کریم کی طرف. پھر ابو بکر صدیق پریشان ہوئے کہتے ہیں هذا نعی رسول اللہ. یہ ابھی قریب وقت پہنچ چکا ہے. محمد رسول اللہ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں اعلمهم منا ابو بکر. وہ لوگوں سب صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ابو بکر صدیق ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر نے پھر فرمایا لوگوں کہ یہ پیغمبر کی موت کی خبر ہے. یہ آخری ایام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. 13 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے گھر میں ہیں. 4 دن پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو جمع کیا. فرمایا کہ لوگوں میری عورتوں کو جمع کرو میں ان سے اجازت دوں. اتأذنون لی ان امرض فی بیت عائشہ. بیویوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا او لوگوں میری بیویوں مجھے اجازت دو میں اپنی زندگی کے آخری ایام صدیق کی بیٹی کے گھر میں گزار دوں. سب مجھے اجازت دو. 9 بیویاں اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ ہیں. حضرت ام حبیبہ اس مقام پہ, عائشہ صدیقہ اس مقام پہ, حضرت حفصہ بنت عمر اس مقام پہ, سلمہ بنت خزیمہ اس مقام پہ, زینب بنت جہش بھی موجود ہے, زینب بنت خزیمہ بھی موجود ہے, ریحانہ جویریہ ماریہ ساری بیویاں موجود ہیں. 2 بیویاں فوت ہو چکی ہیں. حضرت میمونہ مقام
سرب پہ وفات ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ جنت المالا میں دفن ہوئی. یہ 2 بیویوں کے علاوہ 9 بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام پہ موجود ہیں. آپ نے فرمایا تازنون لی ان امرض فی بیت عائشہ، او میری بیویوں مجھے اجازت دو میں اپنی زندگی کی آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزاروں. بیویاں کہتی ہیں نعزمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کی آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزاروں. بیویاں کہتی ہیں نعزمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر اجازت دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت لے کے اٹھنے لگے. فلم یستطیع، دیکھر اٹھ سکے. وحملوه عباس والفضل بن عباس، حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کے گھر سے باہر نکال کے ام سلمہ کے گھر میں اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں لے کے آ رہے ہیں. فرأى الناس، لوگوں نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت اور کیفیت کیا ہے کہ آپ چلنے کی ہمت اور طاقت کوئی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آئے. لوگوں نے دیکھا فملأ الناس فی المسجد النبوی الشریف، سارے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ لوگوں موت کی سختیاں ہر انسان کے اوپر آنے والی ہے. 3 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، اسی رات کی جب آئے آگے حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ لوگوں ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر ابی رجل عصی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میرا باپ ابو بکر صدیق جو ہے وہ تو بڑا نرم دل آدمی ہے، بڑا رقیق القلب ہے. اگر آپ کو مصلی امامت میں نہیں دیکھے گا تو وہ پڑھ نہیں سکے گا. تو کیا عمر ابن خطاب کو کہہ دے. پھر حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر، جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حضرت حفصہ کو کہا کہ نبی علیہ السلام کو کہو کہ عمر ابن خطاب کو کہہ دے نماز کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کن صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور تم یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح باتیں کرتے ہو، جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں چلے گئے. فصلی ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا فاقہ ہوا ہے. علیہا صب الماء بسبع قرب، 7 مشکیزیں پانی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے اوپر ڈالے گئے ہیں. بخار کی شدت کم ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں پہنچ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے. اب اس چیز کو ثابت کیا، نبی علیہ السلام بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے. نبی علیہ السلام امامت کروا رہے ہیں صدیق اکبر کے پیچھے. صدیق اکبر تکبیر کہتا ہے، صدیق اکبر امامت کروا رہے تمام صحابہ کرام کے. اسی مقام پہ ثابت کیا لوگوں ابو بکر صدیق کا امام محمد کریم ہے اور باقی پوری روح زمین کا امام ابو بکر صدیق ہے. نبی علیہ السلام نے صدیق کو نماز پڑھائی ہے، صدیق نے تکبیر کہی ہے، صدیق کے پیچھے پورے صحابہ کرام نے نماز پڑھی ہے. یہ آخری نماز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد نبی میں ابو بکر صدیق کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں حجرے میں واپس آتے ہیں. لوگ جمع ہیں. وفات سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے لوگوں کہ 9 ربیع الاول کا دن ہے. سارے لوگ جمع ہیں صحابہ کرام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک آواز پہنچی. آپ نے فرمایا یہ شور کس چیز کا ہے مسجد میں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر والناس یخافون علیک یا رسول اللہ،
أنا راض عمر وأنا راض عثمان وأنا راض عن علي وأنا راض طلحة بن الزبير وأنا راض سعد بن معاذ وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وأنا راض من الأنصار وأنا راض من المهاجرين أحفظوا أصحابي اور میرے صحابہ میں ابو بکر پہ راضی. یہ وفات سے 3 دن پہلے کا واقعہ جس پہ محمد راضی ہوتا ہے. پیغمبر کا امتی وہ ہے جو ابو بکر پہ راضی ہے. فرمایا لوگوں میں ابو بکر پہ راضی ہوں, میں عمر پہ راضی, میں عثمان پہ راضی, میں علی پہ راضی, میں طلحہ پہ راضی, میں زبیر پہ راضی, میں سعد بن معاذ پہ راضی, سعد بن ابی وقاص پہ راضی, ابو عبیدہ بن جراح پہ راضی, عبد الرحمن بن عوف پہ راضی. انصاریوں کے اوپر میں محمد راضی ہوں, مہاجرین کے اوپر میں راضی ہوں. سن لو احفظونی اصحابی, صحابہ کی حفاظت کرنا, خیال کرنا میرے صحابہ کا, میرے صحابہ کی حفاظت کرنا. صحابہ کرام کے بارے میں کوئی اپنی منہ سے بکواس نہیں کرنا. احفظونی اصحابی, میرے صحابہ کرام کی حفاظت کرنا. کہیں قیامت کے دن کوئی ایسا بندہ نہیں میرے سامنے آئے جس کے دل کے اندر میرے ابو بکر کا بغض ہو, میرے صحابہ کا بغض ہو. میرے صحابہ کرام کی حفاظت کرنا. پھر آپ نے فرمایا انا سمعت انکم تخافون علی, میں نے سنا ہے تم میرے بارے میں خوف زدہ ہو. صحابہ کہتے ہیں نخاف علیک یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر ہم بڑے خوف زدہ ہیں, آپ کی بیماری کی شدت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا سن لو لوگوں, موعدکم معی فی الدنیا لیس موعدکم معی فی الدنیا معی موعدکم فی الحوض. او میرے صحابہ, میرے تمہارے ملنے کی جگہ دنیا کوئی نہیں. لیس موعدکم معی فی الدنیا موعدکم معی فی الحوض. او میرے صحابہ, میرے تمہارے ملنے کی جگہ دنیا کوئی نہیں, میں تو حوض کوثر میں میں محمد تم سے ملاقات کروں. بینی سارا ہوں, اللہ کریم نے مجھے دکھا دیا صحابہ کرام کا لشکر میں محمد رسول اللہ کے پاس ہے, تو میرے تمہارے ملنے کی جگہ دنیا کوئی نہیں, میرے تمہارے ملنے کی جگہ وہ حوض کوثر کے اوپر میں محمد تم سے ملاقات کروں گا. سن لو ایھا الناس, ان عبدا خیرہ اللہ تعالی ما بین زہرۃ الدنیا وما بین عند اللہ فاختار ما عند اللہ. فرمایا میرے صحابہ, ایک ایسا بندہ ہے. کون ہے بندہ, ایک ایسا بندہ ہے. ان عبدا, ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہے, چاہتا ہے تو دنیا میں رہے, اگر چاہتا ہے تو اللہ کریم کے پاس چلا جا. فاختار ما عند اللہ, اس بندے نے اللہ کریم کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے. ساری دنیا سمجھ نہیں آئی وہ بندہ کون ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر فدیناک بأبی فدیناک بأمی فدیناک بأہلی فدیناک بکل شیء ما املک یا رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر, میرا ماں باپ, میری آل اولاد, ہر وہ چیز میں قربان کر دوں محمد رسول اللہ پہ جس چیز کا میں صدیق مالک ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا داؤ ابا بکر, لوگ دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق کی طرف کہ نبی علیہ السلام کی کلام کو کاٹ دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا داؤ ابا بکر, وہ لوگوں صدیق اکبر کو چھوڑ دو, ابو بکر صدیق کو. من علی بفضل, سارے لوگوں نے جتنے میرے اوپر فضل کرم کیے ہیں سب کے بدلے میں محمد نے دے دیے, لیکن مکافآتہ
اسی طرح میں نے اللہ کریم کے حوالے کیے، سب لوگوں کے بدلے میں نے دے دیے، سب کے فضل کرم جتنے میں محمد پہ ہوئے میں نے دے دیے، لیکن صدیق اکبر کے احسانات کو میں محمد شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے فرمایا کہ یا اللہ، جس طرح میں محمد صدیق کے احسانوں کو شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے اندر طاقت کوئی نہیں صدیق کے احسانوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ میں نے اللہ کریم کے حوالے کی، اللہ احسان صدیق نے میں محمد پہ کیے ہیں، بدلے دوں گے۔ ہمارے اس لیے کہ اتنے زیادہ احسان ہے ابو بکر صدیق کے کہ میں محمد رسول اللہ اس کا بدلہ دے سکتا نہیں۔ آخری دن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، آپ نے فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلاؤ۔ ایک دفعہ 15 دن پہلے نبی علیہ السلام نے بلایا، 15 دن پہلے بلا کے حضرت فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ان الاجل قد اقترب، او میری بیٹی فاطمہ بھی میں محمد کی موت قریب ہے، لیس امرأۃ ہناک من امرأۃ المسلمین اعظمهم مصیبۃ منک، او میری بیٹی فاطمہ مسلمانوں میں کوئی ایسی عورت کوئی نہیں جس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے جتنی بڑی مصیبت تیرے اوپر آنے والی ہے، لیکن سن میری بیٹی اعظمهم مصیبۃ منک اعظمهم صبرا اصبری یا فاطمہ، او فاطمہ الزہرا تیرے اوپر جتنی بڑی بھی مصیبت آئے اس کے اوپر بڑا صبر کر کے دکھانا۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اللہ المستعان، اللہ کریم خود سے مدد طلب کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 5 دعائیں صحابہ کرام کو دی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، آباکم اللہ نصرکم، یہ پیغمبر کی آخری ایام جس دن صحابہ کرام کے لیے 5 دعائیں نبی علیہ السلام نے دی۔ آپ نے فرمایا آباکم اللہ ایدکم اللہ نصرکم اللہ حفظکم اللہ رفعکم اللہ، او میرے صحابہ تمہارا حامی و مددگار اللہ کریم ہو، اور عزت اللہ کریم تجھے دے، بلند اللہ کریم تجھے کرے، تمہاری حفاظت اللہ کریم کرے، ونصرکم اللہ تمہاری مدد بھی اللہ کریم کرے۔ آخری ایام تک پیغمبر کی زبان سے صحابہ کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں۔ فرمایا آباکم اللہ ایدکم اللہ نصرکم اللہ حفظکم اللہ رفعکم اللہ، الوداع کر کے پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ انک انت اول لحاق نبی یوم القیامہ، او میری بیٹی فاطمہ آج رات میں محمد کے اوپر موت آنے والی ہے، لیکن سن لے میرے خاندان سے سب سے پہلے میں محمد سے ملنے والی دور فَإِنَّكَ سَيِّدُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اے فاطمہ الزہرا تو جنت کی سردار ہے، جتنے بھی محمد رسول اللہ کی عورتیں ہیں اس امت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ 2 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بتائی، لیکن ایک دفعہ رونے لگی جب آپ نے فرمایا کہ آج رات موت آنے والی ہے۔ ساری بیویوں کو عورتیں آئی ہیں، حضرت حفصہ کو عمر کے گھر بھیجا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو علی بن ابی طالب کے گھر بھیج دیا، ابھی عائشہ صدیقہ پاس ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، فرمایا ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، یہ سوموار کا دن 12 ربیع الاول صبح کا ٹائم ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، فرمایا جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرفع ستر الحجرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فاقہ ہوا ہے تو نبی علیہ السلام اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرفع ستر، پردہ اٹھایا ہے، پردہ اٹھا کے مسجد کے اندر دیکھا ہے کہ ابو بکر صدیق کی امامت میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهذه آخر ابتسامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی ہے، صحابہ کرام کو جماعت کی حالت میں دیکھ
صحابہ کہتے ہیں ایسے پتہ چلا ہے جب پردہ ہٹائے کانہا اشرقت الشمس، رات کا اندھیرا ہے، ایسے پتہ چلا ہے کہ رات کے اندھیرے میں سورج طلوع ہو چکا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں افتننا، ہمیں ڈر لگ گیا کہ ہم نماز توڑ کے فوری محمد رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہ دیکھ لیں۔ ایسے رات کے اندھیرے میں جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، یہ آخری دیدار ہے محمد رسول اللہ کا۔ تو دوسرا صحابی کہتا ہے کانہا برکت مصحف، نبی علیہ السلام نے جب دیکھا ایسا لگا جیسے قرآن کا کوئی برکت سامنے کھل کے آ گیا۔ دوسرا صحابی کہتا ہے اشرقت الشمس، جس طرح رات کے اندھیرے میں سورج طلوع ہوتا ہے، اتنی روشنی سورج کی دن میں نہیں ہوتی جتنی محمد کی دن کی روشنی ہے۔ اشرقت الشمس، فرمایا نبی علیہ السلام نے دیکھا، صحابہ کرام ہٹنے لگے، آپ نے فرمایا فَبَقَوْا فِي صَلَاتِكُمْ، اور اپنی نماز میں رہو۔ نبی علیہ السلام نے پردہ نیچے کر دیا ہے۔ صحابی کہتا هَذِهِ آخِرُ ابْتِسَامَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، مَا أَجْمَلَ مِنْكَ قَبْلُ وَلَا أَحْسَنَ مِنْكَ، کہتا ہے میں نے محمد کریم کو دیکھا ایسی حالت کے اندر، اس سے زیادہ خوبصورت میں نے پیغمبر کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ لوگوں رات کے اندھیرے کے اندر کہ پیغمبر کا آخری دیدار ہے۔ آخری دفعہ جو نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، کیوں آئی؟ فتبسم النبی، زندگی کے آخری لمحات کے اوپر پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ابو بکر صدیق کو امامت میں دے، آخری وقت امام بنایا ابو بکر صدیق کو، آخری وقت بھی چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی ہے صدیق اکبر کی وجہ سے۔ آج نماز پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حال احوال لے کے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ابھی آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک ہے۔ تو مقام سنح پہ آوازی میں حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی خارجہ بنت حبیبہ بنت خارجہ اس مقام پہ رہتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مقام سنح پہ چلے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں ہے۔ تو فرمایا سورج نکلنے کا ٹائم ہے، سورج نکلا ہوا ہے، ضحیٰ کا ٹائم ہے، فجر کی نماز کے بعد۔ تو نبی علیہ السلام کی شہادت کی انگلی مبارک کھڑی ہوئی ہے، انگلی مبارک کھڑی ہو کے دعا فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ جنہوں نے اپنے انبیاء اولیاء کی قبروں کو بے لگا اور سجدہ گاہ بنایا۔ یا اللہ یہودیوں پہ لعنت کر قبریں پوجنے کی وجہ سے، عیسائیوں پہ لعنت کر قبروں کے اوپر میلا موالا لگانے کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں محمد رسول اللہ کو رفیق اعلی سے ملا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بین سحری و نحری، میری چھاتی کے درمیان نبی علیہ السلام کا سر مبارک ہے، اسکن راس رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی میت مبارک اور سر مبارک وزنی ہو گیا ہے۔ مجھے میں سمجھ گئی فعرفت انہ میت، نبی علیہ السلام کے اوپر موت آ چکی ہے۔ سارے صحابہ کرام مسجد میں جمع ہے، جمع رفیع صحابہ کرام کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے پتہ نہیں چل رہا میں لوگوں کے سامنے کیا کروں، اس وقت روح پرواز ہو گئی ہے۔ فنالت یدہ، نبی علیہ السلام کی انگلی مبارک اٹھی تھی وہ نیچے آ گئی ہے، تو وزنی ہو گیا ہے۔ میں نے شور کر دیا لوگوں کے سامنے مات رسول اللہ، کہ لوگوں نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، کہ حرام مچ گیا صحابہ کرام کے اندر۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی تلوار نکال کے کہتا ہے من قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات فقد قطعت راسہ، جس بندے نے کہا کہ محمد فوت ہو چکا ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى لقاء ربه كما ذهب موسى وسيعود، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے لیے گئے تھے، اسی طرح نبی علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے۔ وسيعود،
حضرت ابو بکر صدیق مقام صدف سے سیدھا خبر پہنچی ہے، فوری واپس آئے، آگے مسجد نبوی شریف سے گزر کے دیکھا کہ صحابہ کرام نڈھال سیدھا جاتے ہیں، جا کے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر پردہ ہٹایا، نبی علیہ السلام والسلام کے چہرہ مقدس پھر اوپر لیٹ گئے، حضرت عمر دعا کرنے شروع کر دی، چمٹ گئے نبی علیہ السلام کو فقبل بین عینیہ، دو بھنور کے درمیان پیشانی مقدس کے اوپر بوسہ دے کے فبکا بکا شدیدا، کچھ دیر وہاں پہ روتے رہے ہیں، رونے کے بعد فرمایا سلام اللہ زندگی میں بھی آپ پاک تھے اور موت کے بعد بھی اللہ کے پیغمبر آپ پاک، بوسہ دے کے حضرت عائشہ صدیقہ کو دلاسا دی ہے، فرمایا صبر کر، اعظم مصیبت، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، ماتم کا دن ہے مدینہ الرسول کے اندر، صحابہ کرام نڈھال ہو چکے، ہمت اور طاقت کسی صحابی میں کوئی، ابو بکر صدیق نکلتے ہیں، حضرت عمر کو فرماتے ہیں سے دیکھا یا عمر، اے عمر ٹھہر جا ذرا، کھڑے ہو کے نبی حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگوں انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اور لوگوں جو بندہ محمد کی عبادت کرتا ہے، محمد رسول اللہ کے اوپر آج موت آ چکی ہے، یہ قرآن کی آیت پڑھی، عمر ابن خطاب فرماتا ہے شرح اللہ لک صدرک یا ابا بکر، وہ ابو بکر صدیق اللہ کریم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے یہ آیت تو مجھے بھول چکی تھی، تو محمد رسول اللہ کی موت کے بارے میں آیت ہے، صحابہ کرام نے کہرام مچ گیا ہے، صحابہ کرام اپنی جگہ کے اوپر پریشان، لوگ آتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تعزیت کرنے کے لیے کہ پیغمبر کی وفات کا دن ہے، حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں فقدناک فقد الارض بابلہا وغاب مضطبت عن الوحی والکتب یا لیتنی قبلک کان الموت صادفنا لما نعیت وحالت دونک الکتب۔ اور لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے آج اس باپ جیسا باپ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، ہائے یا لیتنی قبلک کان الموت صادفنا، محمد کی موت سے پہلے میں فاطمہ الزہرا کے اوپر موت کیوں نہیں آگے، میں اپنی آنکھوں سے یہ حالت اور کیفیت کو نہ دیکھتی، یا لیتنی قبلک کان الموت صادفنا لما نعیت وحالت دونک الکتب۔ صحابہ کرام ادھر بیٹھے آگے فرماتے ہیں اَوَحَلُّ أَمْرُ اللَّهِ فِينَا عَاجِلًا مِنْ يَوْمِنَا فِي رَوْحَةِ أُمَّتِي یا رب فَتَقُمُّ سَاعَتُنَا فَنَلْقَى طَيِّبًا مَهْدًا ذَرَائِبُهُ كَرِيمُ الْمُهْتَدِي۔ اللہ اگر قیامت قائم کرنی تھی ہمارے اوپر تو محمد کریم کو موت نہ دیتا، اگر محمد کو موت دی ہے تو پھر قیامت ابھی قائم کر ہمارے اوپر، فَتَقُمُّ سَاعَتُنَا فَنَلْقَى طَيِّبًا، کون سے ایسا وقت ہو کہ قیامت قائم ہو، ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے، فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا في جنة تجنى عيون المسبي یا رب فجمعنا مع نبينا، کہ یا اللہ جلدی کر اب ہم نے اس دنیا پہ رہنا کوئی نہیں، جس دنیا میں محمد کریم نہیں رہا ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند کوئی نہیں، یا رب فجمعنا مع نبينا في جنة تجنى عيون المسبي، اللہ بھی جلدی کر ہمیں محمد رسول اللہ سے ہماری ملاقات کروا، ادھر سے آ کے مغیرہ بن حارث
ربیع الاول کا دن ہے، دیکھنا ذرا مدینے میں لوگ تعزیت کے لیے آئے. فرمایا فاطم ان جزات فضا کے عذر وَإِن لَمْ تَجْزِ ذَاكِ السَّبِيلُ الرَّحْتُ لَيْلِي فَبَاتَ وَلَمْ يَزُولُ وَلَيْلُ أَخِي الْمُصِيبَةِ فِيهِ طُولُ لَقَدْ بَدُمَتْ مُصِيبَتُنَا وَجَلَّتْ عَشِيَّةً لَقَدْ قُبِضَ الرَّسُولُ. او میری بیٹی فاطمہ، یہ صرف مصیبت تیرے اوپر نہیں آئی، لوگوں کو ادھر غم سے نجات ہے، لوگوں کی تو دنیا لٹ گئی ہے، باپ ویران ہو چکی ہیں، لذتیں ختم ہو چکی ہیں، صحابہ کی نیندیں اڑ چکی ہیں، کھانا پینا لوگوں نے ختم کر دیا محمد کے فراق کی وجہ سے. آگے فاطم ان جزات فضا کے عذر وَإِن لَمْ تَجْزِ ذَاكِ السَّبِيلُ. لیکن ایک چیز ہے میری بیٹی فاطمہ، یہدینا فلا نخشى ضلالا یروح به ویغدو جبرائیل. جو ہدایت محمد کریم نے ہمیں دی ہے، ہمیں ڈر کوئی نہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. نہیں نہیں، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ محمد کریم نے ہمیں بہت زیادہ ہدایت دی ہے، بڑا پکا کی ہے دین توحید کے اوپر. لیکن جو ماننا مصیبت کا ہے، لقد بَدُمَتْ مُصِيبَتُنَا وَجَلَّتْ عَشِيَّةً لَقَدْ قُبِضَ الرَّسُولُ. فاطمہ الزہرا فرماتی ہے چاچا، لوگوں کے اوپر تو مصیبتیں بڑی بڑی آتی ہیں، لیکن سن کل المخیم تحت اتباع السرا ان کان یسمع ذلتی و بکایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لجالیا. اللہ کی قسم ہے، فاطمہ کہتی ہے اگر یہ مصیبت پہاڑ پہ آتی تو ختم ہو جاتا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لجالیا. دن چڑھتے ہوئے دن کے اوپر اگر وہ مصیبت آتی تو وہ دن جو ہے اپنی روشنی کھو دیتا. مصائبہ فرمایا رات کے اندر وہ تبدیل ہو جاتا. مالی مررت علی القبور مسلما علی قبر الحبیب فلم یرد جوابی. ابھی میرا باپ جو ہے اس دنیا سے جا چکا، مجھے اللہ کی قسم ہے لوگوں میں قیامت تک بھی بلاتی رہوں. ماذا علی من شم قربت احمدا اللہ یشمع مد الزمان غوالیا. قیامت تک میں اپنے باپ کو بلاتی رہوں تو میرے باپ نے میری آواز کو سننا، نہ آواز کو سننا ہے نہ مجھے دلاسا دے سکتا ہے. کوئی بندہ جا کے میرے باپ کو بتائے کل المخیم تحت اتباع السرا، جو زمین کے نیچے سائبان لگا کے سو چکا میرا باپ. کوئی بندہ جا کے وہاں پہ بتائے گی میرے باپ کو کہ تیری بیٹی فاطمہ غم سے نجات ہے. کل المخیم تحت اتباع السرا ان کان یسمع ذلتی و بکایا. مجھے اللہ کی قسم ہے میرا باپ میرے سر پہ دلاسا دے سکتا. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے تعزیت کے لیے. کبھی کوئی بندہ آتا ہے، کبھی صحابہ کرام آتے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے. کوئی آگے آ کے تعزیت کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے. حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں، حضرت حسان ابن ثابت فرماتا ہے ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فبدان مثل محمد و محمدی یبکون من تبکی السماوات یومہ ومن قد بکتہ الارض فالناس اکمل. لوگوں کی میتیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، وہ باپ کو، بھائی کو، بیٹا کو، بیوی کو، ماں فوت ہوتی ہے، قریبی لوگ اس کی میت کے اوپر آنسو بہاتے ہیں. لیکن یہ جو میت ہے کیسی میت ہے؟ یبکون من تبکی السماوات یومہ ومن قد بکتہ الارض فالناس اکمل. نہ آسمان پہ کے کناروں پہ رہنے والا بندہ، ہر بندے کی آنسو کے اوپر، ہر بندے کی آنکھوں سے آنسو محمد کی میت پہ گرتے ہیں. چاہے وہ زمین میں رہنے والا ہے یا آسمان میں رہنے والا ہے. اتنا بڑا حادثہ آج اس وقت آسمان زمین بنی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت مسلمانوں کے اوپر آئی نہیں ہے. یبکون من تبکی السماوات یومہ ومن قد بکتہ الارض فالناس اکمل. کہ لوگوں محمد الرسول اللہ کی میت کے اوپر زمین و آسمان میں رہنے والے وہ لوگ آج بہا رہے ہیں. کیوں بہا رہے ہیں؟ وما فقد المعدود مثل محمد ولا مثلہ حتی القیامت یفقد. بڑی مصیبت ہے
دنیا میں باقی ہوتی ہے. لوگ بیٹے کو دیکھتے کہتے ہیں باپ کی نشانی ہے, بھائی کو دیکھتے کہتے ہیں باپ بھائی کی نشانی ہے. وما فقد المعدون مثل محمد ولا مثله حتى القیامت یفقدو. میں حسان بن ثابت قیامت تک دیکھتا ہوں کوئی بندہ مثال کے لیے مجھے مل جائے. اللہ کی قسم ہے قیامت تک محمد کی مثال نہیں سکتی. رباه وليدا فاستتم تمامه على اكرم الخيرات رب ممجد. لوگوں اتنی عزت کسی بندے نے محمد کو دی نہیں جتنی اللہ کریم نے محمد کو عزت دی ہے. ابھی محمد تو دنیا سے چلے گئے لیکن تمہارے لیے قانون کیا ہے؟ ثابت ثابت فرماتا ہے يدل على الرحمن من يقتدي به, يدل على الرحمن من يقتدي به. فرمایا جو بندہ محمد کریم کی ابتدا کرتا ہے يدل على الرحمن من يقتدي به فيبدو به ويسعد به جنہ. فرمایا جو بندہ بھی محمد رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے, جس نے عبادت میں طریقہ محمد کا اپنایا ہے. یہ بات حسان کہتا ہے, میں نہیں کہتا, کون کہتا ہے؟ يدل على الرحمن, رحمان نے قانون بنایا ہے کہ محمد کی وفات کے بعد بھی محمد کی حیات میں بھی طریقہ ہو تو محمد رسول اللہ کا. يدل على الرحمن من يقتدي به. فرمایا فينقذ به من حول الخزايا ويرشد. فرمایا آخرت کی بیماریوں سے بچ سکتا ہے محمد کی ابتدا. کیوں؟ اس لیے امام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق ان يطيعوه يسعدوا. کہتے ہیں سارے نبی کے جب جمع ہو جاتے ہیں امامت کا حق سوائے محمد کے کسی کو. امام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق ان يطيعوه يسعدوا. فرمایا جب سارے نبیوں کا امام محمد ہو سکتا ہے تو تیرا امام محمد کیوں نہیں؟ معلم صدق ان يطيعوه يسعدوا. تب تو پیغمبر کا امتی ہو سکتا ہے جب تک کہ محمد کریم کی اتباع نہ کرے. فبورکت یا قبر الرسول وبورکت. کہتا بھی تو کچھ نہیں کر سکتا محمد کریم تو دنیا سے چلے گئے لیکن فبورکت یا قبر الرسول وبورکت فیہا الرشید المسدد. کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی قبر کوئی نہیں جس میں محمد جیسا بندہ دفن ہو. اس طرح محمد کی مثال نہیں, اس طرح محمد کی قبر کی بھی مثال. یہ جو لوگوں نے روزہ بنایا تو یہ روزہ پیغمبر کی وفات کی علامت, وہی روزہ لے کے نکلتے. روزہ تو پیغمبر کی وفات کی علامت ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ عید کا دن بنایا. تو صحابی کیا کہتا ہے فبورکت یا قبر الرسول وبورکت فیہا الرشید المسدد. کہتا ہے اس قبر جیسی کوئی قبر دنیا میں ہو سکتی, جس طرح قبر جیسی قبر کوئی نہیں. محمد کریم جیسا بندہ بھی دنیا میں اور کوئی نہیں. اس لیے یہ جو میلاد کی رسم ہے 12 ربیع الاول کے دن, یہ پیغمبر کی وفات کا دن ہے. تو کیا کہتا ہے؟ فرحت نصارى یثرب ویہودھا لما تبارا فی السریع ملحد. اور محمد کی وفات کے اوپر خوش ہونے والا فرحت نصارى یثرب ویہودھا لما تبارا فی السریع ملحد. اور جس نے محمد رسول اللہ کو کفن پہنا کے لحد میں رکھا گیا ہے اس دن تو کون خوش ہوا ہے؟ فرحت نصارى یثرب ویہودھا. جو مدینے کے یہودی اور عیسائی ہیں اس دن وہ بندے خوش ہونے والے ہیں, مسلمان خوش ہوتے. تو اس لیے مالک بن نویرہ کا سر قلم کیا خالد بن ولید نے اس دن جس دن پیغمبر کی وفات ہوئی. کیوں؟ اس کی عورتوں نے مہندی لگائی اور اس نے خوشی کا اعلان کیا. تو حضرت خالد بن ولید نے اس کا سر قلم کر دیا. فرمایا کون بندہ ہے جو محمد کی وفات پہ خوشی کرے؟ تو فرمایا اس دن خوشی کون کرتا ہے؟ یا شیطان کرتا ہے, یا یہودی کرتے ہیں, یا عیسائی کرتے ہیں. تو صحابہ کرام فرما رہے ہیں تو پیغمبر کی وفات کا دن ہے 12 ربیع الاول کا دن. دیکھو علماء کا صرف فتویٰ سن لو. یہاں کے علماء کی میں بات نہیں کرتا, جو حجاز کے بڑے علماء ہیں, فتاوی علماء البلد الحرام, جو پیغمبر کے شہر میں رہنے والے جو مفتی
جن کا فتویٰ دنیا میں چلتا ہے، 4 بڑے مفتی، شیخ عبداللہ بن باز، شیخ صالح العثیمین، شیخ عبد الرحمن اور صالح الفوزان، یہ چاروں کا فتویٰ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، ان کی جو عبارت ہے میں آپ کو سنا دوں، صفحہ 357 اور 2000 برق کا بڑا فتاویٰ ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَشْرَعْ لَنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِيدًا لِلْمِيلَادِ وَلَا مِيلَادَ النَّبِي وَلَا عِيدًا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے اندر یا صحابہ کرام سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی میلاد کا جشن منانے کی، بل قد دلت الادلۃ الشرعیۃ، بلکہ شریعت سے جو دلائل ثابت ہوتے ہیں جو اس چیز کے اوپر دلالت کرتے ہیں، بل قد دلت الادلۃ الشرعیۃ من البدع المحدثہ فی امور الدین، کہ یہ بہت بڑی بدعت ہے دین میں، بل قد تشبہ باعداء اللہ من الیہود والنصارى، بلکہ یہ مشابہت ہے اللہ کے دشمن جو یہودی اور عیسائی۔ میلاد کا جشن منانا، فرمایا یہ اللہ کے دشمن یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ فرماتے ہیں فالواجب علی اہل الاسلام، اہل البدع، فالواجب علی اہل الاسلام ترک ذلک والحذر منہ، مسلمانوں کے اوپر واجب ہے اس کو ترک کرنا اور ایسی بدعت سے بچتے رہنا، یہ مسلمانوں کے اوپر واجب۔ یہ فتویٰ کن کا؟ یہ علماء جو حجاز کے بڑے مفتی ہیں جن کا دنیا میں فتاویٰ چلتا ہے، وہ فرماتے ہیں، اور علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا یہ بہت بڑی بدعت ہے، تو انہوں نے فرمایا مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ اس چیز کو ترک کرے اور اس سے بچے۔ اور کیا فرمایا؟ جو نشریات اخباروں میں، ٹیلی ویژن پہ یا نظام مواصلات میں یا موبائل کے ذریعے سے جو میسیجز وغیرہ لوگ بھیجتے ہیں، فرمایا یہ سب چیز حرام ہے، اسلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھو جو پیغمبر کے شہر کے رہنے والے جو عالم ہیں، ان سے بڑا تو کوئی عالم دنیا میں نہیں، ہم سمجھتے کسی کو بھی، اور جن کا فتاویٰ دنیا میں چلتا ہے ان کا فتاویٰ یہ۔ دوسری چیز، پچھلے سال 2 صدیوں کے خلفاء کا ذکر کیا میں نے، اور تاریخ اور خلافت کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ جو رسم ہے نہ صحابہ نہ خلفاء سے ساتھ۔ ابو بکر صدیق نے خلافت کی 2.25 سال میلاد کا جلوس نکالا، عمر ابن خطاب نے 10 سال خلافت کی میلاد کا جلوس نکالا، عثمان ابن عفان نے 11 سال خلافت کی میلاد کا جلوس نکالا، علی بن ابی طالب نے 4.5 سال خلافت کی میلاد کا جلوس نکالا، ابھی حضرت حسن نے 6 مہینے خلافت کی، ربیع الاول کا مہینہ اس میں آیا لیکن میلاد کا جلوس نکالا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے 19 سال خلافت کی، میلاد کا جلوس نکالا۔ اس کے بعد یزید ان کا لڑکا خلیفہ بنا، 4.5 سال خلافت کی لیکن میلاد کا جلوس نکالا۔ اس کے بعد یزید کا لڑکا معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن صخر، یہ خلیفہ بنا لیکن میلاد کا جلوس نکالا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنا۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں پتہ ہے کون ہے؟ کہ حضرت اسماء کا لڑکا، ابو بکر صدیق کا نواسا، اور جس کو گھٹی نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خود دی۔ قوام اللیل و صوام النہار، جو رات کو روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا۔ یہ ایک عبداللہ بن زبیر ہے، اس نے تیر کے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، طواف کی حالت میں بارش نازل ہوئی لیکن طواف چھوڑا نہیں، تیرنے کی حالت میں طواف کیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بہت بڑا جلیل القدر صحابی، حضرت اسماء کا لڑکا، زبیر بن عوام کا لڑکا، حضرت ابو بکر صدیق کا نواسا، اور نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، سب سے پہلا بچہ مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ عبداللہ بن زبیر۔ تو عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنا لیکن میلاد کا جلوس نکالا۔ حجاج بن یوسف اس کے بعد خلیفہ بنا عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں لیکن میلاد کا جلوس نکالا۔ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان 19 سال تک خلافت کی ہے، میلاد کا جلوس نکالا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا ولید بن عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا، اس کا بھائی، لیکن میلاد کا جلوس نکالا۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک بن عبد الملک یہ خلیفہ بنا لیکن میلاد کا جلوس نکالا۔ 132 ہجری تک یہ امویوں کی خلافت، اور امویوں کی خلافت میں آخری بادشاہ وہ مروان گزرا 132 ہجری میں، لیکن میلاد کا جلوس نکالا۔ اس کے بعد عباسیوں کی خلافت شروع، عباسیوں کی خلافت میں سے پہلا خلیفہ الصفار جس نے میلاد کا جلوس نکالا۔ اس صدی کا آخری خلیفہ، پہلی صدی کا آخری
خلیفہ، سن 99 کے اندر 99 کے اندر عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنا، 101 کے اندر عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی، پہلی صدی کا آخری خلیفہ، دوسری صدی کا پہلا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، لیکن میلاد کا جلوس نکالا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہارون الرشید تک کہ دوسری صدی کے پورے خلفاء کا ذکر کر چکا ہوں۔ اب صحابہ کرام کا زمانہ ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے جنہوں نے اپنی جان دے دی ہے، کیا ان کو پیغمبر کے ساتھ محبت عشق نہیں تھا؟ ان کے پاس پیسے مال دولت نہیں تھا؟ انہوں نے پیغمبر کا میلاد کا جلوس کیوں نہیں نکالا؟ ابو بکر صدیق نے نکالا، عمر نے نکالا، عثمان نے نکالا، علی نے نکالا، طلحہ نے نکالا، زبیر نے نکالا، سعد بن ابی وقاص نے نکالا، سعد بن معاذ نے نکالا، زید بن ثابت نے نکالا، عبد الرحمن بن عوف نے نکالا، ابو عبیدہ بن جراح نے نکالا، عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن نے نکالا، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن حبر الامہ لیکن میلاد کا جلوس نکالا، عبداللہ بن عمر 2200 سے زیادہ روایات عبداللہ بن عمر سے میلاد کا جلوس نکالا۔ عباد اللہ ثلاثہ کے اندر یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ سلمہ بن اکوا جس کو 2 حصے مال غنیمت میں ملتے ہیں، میلاد کا جلوس نہیں نکالا۔ سلمان فارسی 250 سال کے اوپر پائی حضرت سلمان فارسی نے، لیکن میلاد کا جلوس نکالا۔ ابو ایوب انصاری جو پیغمبر کا میزبان ہے، میلاد کا جلوس نکالا۔ زبیر بن العوام جو حواری کے رسول ہے، اس نے میلاد کا جلوس نکالا۔ تمیم داری بہت بڑی روایات کا مالک ہے، تمیم داری لیکن میلاد کا جلوس نکالا۔ مغیرہ بن شعبہ جس کے بارے میں تمام فقہ کی کتابوں کے اندر پہلی روایت مغیرہ بن شعبہ سے ہوتی ہے، لیکن مغیرہ بن شعبہ نے یہ میلاد کا جلوس نکالا۔ جابر بن عبداللہ 2500 کے قریب روایات جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میلاد کا جلوس نکالا۔ جریر بن عبداللہ البجلی بہت سی روایات صحابی سے میلاد کا جلوس نکالا نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ رسم کی نہیں، کوئی ایک صحابی انس بن مالک جو پیغمبر کا 10 سال کا خادم ہے، 2000 نہ 5000 کے قریب روایات انس بن مالک ہے جو کہتا ہے خدمت عشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے جنت کی ضرورت نہیں، آخر ٹائم پہ صرف اللہ کریم مجھے فرما، نبی علیہ السلام مجھے فرما دے یا ادیس تعال یا ادیس، فرمایا نبی علیہ السلام میرا صرف نام لے لے قیامت کے دن میں انس بن مالک کو جنت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ انس بن مالک کہتا ہے خدمت عشر نبی، میں نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے۔ انس بن مالک کی وفات سن 94 ہجری کے اندر ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے 80 سال بعد انس بن مالک کی وفات ہوئی ہے، لیکن میلاد کے جلوس کا ثبوت ابو موسیٰ اشعری جس سے بہت سی روایات ہیں، بواب النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا چوکیدار ہے یہ، لیکن میلاد کا ثبوت 3 صحابہ جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ابی بن کعب آپ نے فرمایا اقرأ ابی بن کعب، پوری امت میں سب سے زیادہ قاری القرآن دیکھنا چاہتے ہو ابی بن کعب سے میلاد کا ثبوت نہیں ہے۔ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، پوری روح زمین کے اوپر حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کے پاس ہے، لیکن میلاد کا ثبوت کسی ایک صحابی سے بھی۔ آخری صحابی جو سن 100 کے اندر وفات ہوئی شام کے علاقے میں، ابو عمر السلمی الزکوانی صحابی رسول ہے جو کہتا ہے ما رأیت واحدا فی الدنیا الذی ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد، کہ میری بات کوئی ایسا بندہ ہوئے زمین کے اوپر نہیں ہے جس نے محمد کریم کو دیکھا ہو، میں آخری بندہ ہوں جس نے پیغمبر کا دیدار کیا۔ سلمی الزکوانی صحابی رسول 100 ہجری میں فوت ہونے والا ہے، کہ میلاد کا ثبوت۔ چلو یہ تو دوسرے لوگ تھے، اب پیغمبر کے داماد حضرت عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں، میلاد ایک دفعہ منائے۔ حضرت علی کے گھر میں فاطمہ الزہرا، میلاد منایا۔ ابو العاص بن الربیع جو زینب کا خاوند ہے، فرمایا کیا ابو العاص بن الربیع نے میلاد منایا ہے؟ پیغمبر کے نواسے حضرت حسن حسین نے میلاد منایا ہے۔ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم اور زینب، کسی ایک نے بھی اپنی زندگی میں پیغمبر کا میلاد منایا ہے؟ پیغمبر کی 9 بیٹیاں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، رملہ، حبیبہ، میمونہ، خدیجہ، کسی ایک بیوی نے بھی پیغمبر کے جلوس پہ میلاد کا نکالا ہے؟ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے۔ اب محدثین جو بڑے لوگ ہیں، سب مدارس کے اندر بڑے بڑے محدثین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ امام بخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری نے میلاد منایا۔ مسلم بن الحجاج القشیری، مسلم شریف بڑی حدیث کی کتاب ہے، میلاد منایا ہے۔ امام نسائی عبد الرحمن النسائی، اس نے میلاد منایا ہے۔ ابو داؤد محمد بن اشعث، یہ ابو داؤد الاشعث، کیا اس نے میلاد منایا ہے؟ ابن ماجہ قزوینی نے میلاد منایا ہے۔ موطا امام مالک سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے۔ امام مالک جو مدینے کا امام ہے، ساری زندگی مدینے سے باہر نہیں نکلا امام مالک، جو محدث بھی ہے،
اور فقیہ بھی ہے. 16 سال کی زندگی میں حدیث مسجد نبوی شریف میں پڑھانا شروع کر دی. سب سے پہلی کتاب حدیث کے فن کے اوپر ہوتا امام مالک تدوین ہوئی ہے. کیا امام مالک نے اپنی زندگی میں میلاد منایا ہے؟ امام بزار نے میلاد منایا. امام طبرانی نے جو حدیث کی کتابیں ابن یعلا نے مستد احمد ابن حنبل نے امام طبرانی نے کسی ایک امام حدیث کے لیے میلاد منایا ہے؟ بڑے بڑے تابعین حسن بصری سعید ابن مسیب عطا بن ربیعہ سفیان الثوری ان میں سے کسی ایک نے بھی میلاد منایا ہے. فقہ کے 4 بڑے امام ہیں جو دنیا کے اندر جن کی فقہ چلتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اپنی زندگی کے اندر میلاد منایا ہے. امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی انہوں نے میلاد منایا ہے. اور تیسرا امام کو ہے امام احمد ابن حنبل جو محدث بھی ہے اور فقیہ بھی ہے. مستد احمد ابن حنبل بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے امام احمد ابن حنبل نے لکھی. کیا امام احمد ابن حنبل نے یہ میلاد منایا ہے؟ امام مالک نے یہ میلاد منایا ہے. چاروں اماموں نے کس نے بھی میلاد منایا. اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، امام محمد، امام سفیان، دوسرے جتنے بھی امام ہیں کسی امام نے بھی اس چیز کا اعلان کیا. تاریخ کی کتابوں کے اندر جو سیر کی کتابوں کے اندر علامہ ابن حجر کا کوئی آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا. علامہ ابن حجر نے میلاد منایا بلکہ اس کو بدعت کہا. امام ذہبی نے میلاد منایا نہیں. امام خطیب بغدادی نے، ابن عساکر نے، بڑے بڑے جو محدثین اور سیر کے عالم ہیں کسی ایک عالم سے بھی یہ چیز ثابت نہ پیغمبر نے منایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ اربعہ نے، نہ محدثین نے، نہ فقہاء نے، نہ علماء نے. تو یہ پھر کس کا طریقہ؟ تو شیطان کا طریقہ تو نہ پیغمبر سے ثابت ہو نہ صحابہ سے ثابت ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جو عمل میں محمد سے ثابت نہیں وہ دین بن سکتا. تو جو عمل صحابہ سے ثابت نہیں وہ دین بن سکتا. جو عمل تابعین سے ثابت نہیں وہ دین بن سکتا. جو عمل ائمہ اربعہ سے ثابت نہیں وہ دین بن سکتا. الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله الذي خلق فسوى قدر فهدى الذي أضحك وأبكى أمات وأحيا وسعد وأشقى أعلى ورفع أجلى وأولى أعز وأذل ورفع وخفض ومنع وأعطى وكل شيء عنده. والصلاة والسلام على سيد خلق محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان فكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه ووضع البيت وحرمه وخلق النحل وفهمه وصير السحاب وكرمه ورفع النجم فسومه ورفع القمر فقومه وأنزل الكتاب وأحكمه ونادى موسى وكلمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه فكرمه وشرفه وأعزمه وأقدسه وأرفعه أعزمه أحسبه أكرمه أتقنه أتمنه أبينه أحببه أرفعه أرضفه أعزمه أجمله أكمله أنظره أقدسه أضهمه أعزمه نوره وكرمه وعزمه وأعزاه في كل شيء. أسوة لنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
على محمد يوم رأى وصل على محمد يوم دعا وصل على محمد يوم عدا وصل على محمد يوم قام وصل على محمد يوم صام وصل على محمد يوم جاهد وصل على محمد يوم غزا وصل على محمد يوم سافر وصل على محمد يوم قعد وجلس وصل على محمد يوم بعث وصل على محمد يوم ذهب وصل على محمد منذ خلقت الدنيا إلى يوم الدين يا ملك الديان